یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ روشنی مجھے یقین ہے کہ کچھ عظیم ہونے والا ہے۔ یہ مکہ ہے، خاموش مگر باوقار۔ ریت کے ذروں میں صدیوں کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں نے بنایا، جسے فرشتوں نے طواف کیا، جس کی طرف کروڑوں سجدے جھکتے ہیں۔ لیکن آج یہ گھر خود ایک عظیم راز اپنے اندر سمیٹنے والا ہے۔ آج کعبہ خاموش نہیں بلکہ گواہی دے رہا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جب خانہ کعبہ کی دیواریں خود کھل گئیں اور ایک ماں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی، اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جو نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہو سکا۔ آج ہم بات کریں گے اس واحد انسان کی جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولائے کائنات، امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے مکہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، بت خانہ بنے ہوئے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے رہے ہیں۔ یہ ہمارے معبود ہیں جو ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔ آؤ اور اپنی خواہشات پوری کرو۔ لیکن اسی شہر میں نور کی تیاری ہو رہی تھی۔ بنو ہاشم کا گھرانہ اپنی پاکیزگی میں سب سے ممتاز تھا، اور اسی خاندان کی ایک عظیم خاتون تھیں جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام۔ وہ عورت جو ایمان میں سب سے آگے اور کردار میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی ماں کی طرح عزت دیتے تھے۔ 13 رجب عام دن نہیں تھا۔ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام شدید درد ذہن میں مبتلا ہوئیں۔ انہوں نے کسی انسان کو نہیں پکارا بلکہ کعبہ کی دیوار کے پاس جا کر کہا، اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، میرے لیے آسانی فرما۔ میرے رب العالمین، میرے رحم کے بچے کی پیدائش کو میرے لیے آسان فرما۔ اور پھر کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں اور دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ 3 دن فاطمہ بنت اسد علیہ السلام اللہ کے گھر کے اندر رہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ روشنی لگتا ہے آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ لوگ باہر کھڑے رہے لیکن دروازہ نہ کھلا۔ یہ عام ولادت نہیں تھی، یہ انتخاب الہی تھا۔ یہ اعلان تھا کہ یہ بچہ صرف کسی قبیلے کا نہیں بلکہ امت کا امام ہے۔ چوتھے دن دیوار دوبارہ کھلی۔ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام اپنے بچے کو گود میں لیے باہر آئیں۔ وہ بچہ جس کی آنکھوں میں نور تھا، جس کے چہرے پر سکون تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، بچے کو گود میں لیا اور فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وارث ہے، یہ علی ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ علی ہے۔ یہ واقعہ صرف شیعہ تاریخ نہیں کہتی، اہل سنت کے بڑے علماء لکھتے ہیں۔ حاکم نیشاپوری، مسعودی، ابن صباغ مالکی سب مانتے ہیں کہ علی کے سوا کسی اور کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ یہ شرف صرف علی کو ملا۔ علی کی ولادت کعبہ میں یہ بتاتی ہے کہ علی عبادت کا مرکز ہیں، علی عدل کا نشان ہیں، علی حق کا معیار ہیں۔ جو کعبہ میں پیدا ہو وہ بتوں کو کیسے مان سکتا ہے؟ آج بھی کعبہ کھڑا ہے، لیکن وہ دیوار جو علی کے لیے کھلی وہ کسی اور کے لیے نہیں کھلی۔ یہ اعلان ہے کہ علی اللہ کے گھر کے رازدار ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو یاد رکھیں، علی صرف تاریخ نہیں بلکہ راستہ ہیں۔ یا علی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے، اور علی کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ رکھ۔ کعبہ کی دیوار علی کے لیے کھلی، یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اعلان ولایت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں۔ اہل بیت کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور کمنٹ میں یا علی مدد ضرور لکھیں۔